السلام علیکم ناظرین۔ اسلامی قصہ کھویا ہوا امانت دار بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ استنبول کے پاس ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، نور آباد۔ یہ قصبہ اپنی مسجد، بازار اور پرانے قلعوں کے لیے مشہور تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ مشہور تھا وہاں کا ایک جوان لڑکا یونس۔ یونس اپنے پتا کا چھوڑا ہوا چھوٹا سا لکڑی کا کاروبار چلاتا تھا۔ گاؤں میں ہر کوئی اسے امانت دار یونس کہتا تھا۔ اس کی عادت تھی کسی کا سامان، کسی کی رقم، کسی کی بات امانت سمجھ کر سنبھال لیتا تھا۔ پہلا حصہ: ایک اجنبی کا آنا۔ ایک دن بازار میں اچانک ایک گھوڑے والا قافلہ رکا۔ ان میں ایک بوڑھا آدمی تھا، چاندی جیسی داڑھی، لاٹھی اور چہرے پر عجیب سی تھکان۔ وہ یونس کے پاس آیا اور بولا، بیٹا، میرے پاس کچھ قیمتی سامان ہے، میں 2 دن میں واپس آؤں گا، انہیں امانت رکھ لو۔ یونس نے کہا، اللہ کے نام پر میں ان کی حفاظت کروں گا۔ بوڑھے نے اسے ایک بڑا سا لوہے کا بکسا دیا، اس میں تالا لگا ہوا تھا۔ یونس نے کہا، بکسا اپنے کمرے میں رکھ دیا، لیکن جب اس نے بکسے کو اٹھایا تو اسے لگا کہ بکسا بہت بھاری ہے، جیسے اس میں سونا، جواہرات یا کوئی بہت قیمتی چیز ہو۔ دوسرا حصہ: قصبے میں طوفان۔ اسی رات پورے قصبے میں تیز طوفان آیا۔ بارش، بجلی اور زہریلی ہوا سے لوگ ڈر گئے۔ گاؤں کا پرانا پل ٹوٹ گیا، کئی دکانیں ڈھہ گئیں۔ یونس اپنی دکان کی طرف دوڑا، لیکن اس کی دکان بھی آدھی ٹوٹ چکی تھی۔ اس کا زیادہ تر سامان بہہ گیا تھا۔ لوگ کہنے لگے، یونس، تو امیر آدمی تھا، اب سب چلا گیا۔ لوگ فسفساتے ہوئے بولے، اس کے پاس جو اجنبی کی امانت ہے، اگر وہ بیچ لے تو پھر سے امیر ہو سکتا ہے۔ یونس نے سن تو لیا، مگر مسکرا کر کہا، نہیں، امانت میں خیانت میں ہرگز نہیں کروں گا۔ تیسرا حصہ: پریشاں بڑھتی گئی۔ اگلے دن دوسری مصیبت آئی۔ اس کی ماں بیمار ہو گئی، دوائی کے لیے پیسے نہیں تھے، کھانے کو بھی بہت کم بچا تھا۔ گاؤں والے پھر صلاح دینے لگے، یونس، اللہ نے ہی یہ بکسا تیری مشکل میں بھیجا ہے، کھول لے۔ لیکن یونس بولا، اللہ میرے صبر کا امتحان لے رہا ہے، لیکن میری ایمانداری کو گندا نہیں کرے گا۔ اس نے اپنی دکان کے جو ٹوٹے پھوٹے سامان بچے تھے، انہیں بیچ کر کسی طرح دوائی منگوائی۔ چوتھا حصہ: عجیب واقعہ۔ تیسری رات ایک بہت ہی عجیب بات ہوئی۔ یونس سو رہا تھا کہ اچانک اسے دروازے پر دستک سنائی دی۔ ایک آدمی کی آواز آئی، یونس، دروازہ کھولو۔ یونس باہر آیا تو دیکھا کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس چلا گیا، لیکن پھر سے آواز آئی،
اس بار اور صاف ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تیرے ایمان کی نگرانی ہو رہی ہے۔ یونس ڈر گیا، لیکن اس نے اذان عصر کی طرح آواز سنی، جیسے کوئی فرشتہ کہہ رہا ہو، صبر کرو، امانت سنبھالو، جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ اس نے آیت پڑھی، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور پھر نیند میں چلا گیا۔ 5واں حصہ۔ 40 دن بیت گئے۔ بوڑھا آدمی 2 دن میں آنے والا تھا، لیکن 40 دن بیت گئے، نہ بوڑھا آیا، نہ اس کی کوئی خبر ملی۔ اب یونس کے اوپر قرض بھی بڑھ رہا تھا۔ کچھ رشتہ دار بھی اس کی حالت دیکھ کر دور ہونے لگے۔ گاؤں کے کچھ لوگ پھر کہنے لگے، اب تو بوڑھا مر گیا ہوگا، بکسا کھول لے۔ اتنی ایمانداری بھی کیا کام؟ یونس بولا، اگر میں اس بکسے کو کھول بھی دوں تو کل قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ 6واں حصہ۔ امید کی کرن۔ ایک دن رات میں گاؤں کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ قافلہ آ چکا تھا، لیکن بوڑھا ان کے ساتھ نہیں تھا۔ قافلے والوں نے بتایا، وہ بوڑھا حج پر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا، اگر میں لوٹ کر نہ آؤں تو نورآباد میں یونس نام کے امانت دار کو یہ خط دینا۔ خط میں لکھا تھا، یونس بیٹا، تو جس بکسے کو امانت سمجھ کر سنبھال رہا ہے، اصل میں ایک امتحان تھا۔ اس میں سونا چاندی کچھ نہیں ہے، صرف ایک پرچی ہے جس پر لکھا ہے، اگر یونس یہ بکسا 40 دن تک نہ کھولے تو میری پوری جائیداد اس کی ہوگی۔ یونس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بکسا کھولا گیا۔ اس میں سچ میں صرف ایک پرچی تھی۔ 7واں حصہ۔ انعام کی بارش۔ قافلے والوں نے بتایا کہ اس بوڑھے کے پاس سمندر جیسے مال تھا، کئی بازار، کئی مکان، کئی جہاز، بڑا کاروبار، اور اس نے سب کچھ تمہارے نام کر دیا ہے۔ یونس حیران رہ گیا۔ گاؤں والوں نے کہا، یونس، یہ سب تیری ایمانداری کا پھل ہے۔ یونس نے اللہ کا سجدہ کیا اور کہا، اے میرے رب، اگر میں اس رات خیانت کر لیتا تو آج سب کھو دیتا۔ آخری حصہ۔ یونس کی دعوت۔ اس نے پہلا کام یہ کیا
اپنی ٹوٹی ہوئی دکان دوبارہ بنائی، غریبوں میں کھانا بانٹا، مسجد کی مرمت کروائی، بزرگوں کے لیے ایک سرائے بنوائی اور امانت داری کا سندیش پورے گاؤں میں پھیلایا۔ گاؤں کے لوگ اسے یونس الامین کہنے لگے، جیسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے۔ سندیش کی سیکھ: امانت میں خیانت مت کرو، اللہ اس کا بہت بڑا حساب لیتا ہے۔ صبر کا پھل بڑا ہوتا ہے۔ 40 دن کی مشکل نے 40 سال کی راحت دے دی۔ جہاں انسان ہار مان لے وہاں اللہ مدد کرتا ہے۔ نیکی کبھی برباد نہیں جاتی۔ یونس کی ایمانداری ہی اس کی دولت بنی۔ امتحان انسان کی پہچان بناتے ہیں۔ آمین۔ صدقہ جاری سمجھ کر ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔